اشکوں میں ڈنڈا پکڑ کر سے تجھ کو باتیں نہیں ہے. اس کشمیر کے لیے ساتھ دیں, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی کوشش کریں. 2-3 دن پہلے اور انہوں نے مجھے اپنے آج اور بھائیوں السلام علیکم. میں آج سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے چلا رہے ہیں, ہمارا بھی ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم بلواؤں گا. مجھے امید ہے کہ نوجوان اس کا جواب زور سے ایک نعرہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہاجر بھائیوں کو اور جو بھی دوسرے قومیتوں کے یہاں لوگ ہیں سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو منتظمین کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مہاجر کلچر کے طور پر ایک دن منانا, کیونکہ بہت عرصے سے ایک محسوس کیا جاتا تھا کہ مہاجر اپنی شناخت کو, پہچان کو آگے لے کے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ایک کتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں خاص طور پر اس صوبے میں مہاجر بستے ہیں. تقریباً کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ ہیں, 3 کروڑ, وہ تو جب صحیح سینسس ہوگا تو پتہ چلے گا. اور ایک اتنی پڑھی لکھی قوت جو پاکستان کو میسر آئی, کیونکہ مہاجروں کا اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے بنانے میں, تو اس سے تو کوئی میرا خیال ہے اختلاف نہیں کرتا. اور انہوں نے جو قربانیاں دیں, اور قربانیاں انہوں نے دیں جو کہ اس خطے میں رہتے تھے جنہوں نے پاکستان نہیں بننا تھا. تو یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ جب پتا تھا آپ کو علی گڑھ میں رہتے ہیں یا بہار میں رہتے ہیں یا دلی میں رہتے ہیں یا ممبئی میں رہتے ہیں کہ پاکستان بنے گا تو ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے, اور پھر بھی جدوجہد پہ سب سے آگے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہاں آئے اور ایک ایسی موومنٹ شروع ہوئی کہ محسوس کیا گیا کہ مہاجروں کو وہ اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی. ایک تو مجھے ہمیشہ یہ اختلاف رہا ہے, اور بہت سی چیزیں میں یہاں کہوں گا جو میرے اپنے ساتھی بڑے اختلاف کریں گے. کہ پہلے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں اور ہمیں فخر ہے کہ میں مہاجر ہوں, لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ نفی کر دیا جاتا ہے کہ جی ایم کیو اور مہاجر ایک ہے اور باقی سب مہاجر نہیں ہیں. وہ صرف پولیٹیکل اینگل کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی مہاجر ہونے کے ساتھ ہمیں فخر ہے کہ باقی جو سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پختون ہیں, وہ سب اگر سب مظلوم ہیں تو مہاجر اگر مظلوم ہیں تو وہ بھی مظلوم ہیں, ان کو بھی اپنا حصہ نہیں ملا. اور اگر وفاق کی سیاست کریں گے تو لوگ میں سے پوچھتے ہیں تو کراچی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اگر آپ وفاق کی سیاست کریں گے نا, وفاق کی, جس میں آپ وفاق کی حکومتوں کا کیا کام ہوتا ہے, 3 چیزوں کا ہوتا ہے فنڈامنٹل جو ہماری پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر دینا. انفراسٹرکچر میں کیا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, روڈز ہیں, موٹر ویز ہیں, پانی کا بہترین نظام ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے ہے. یہ تمام چیزیں انفراسٹرکچر میں, یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اور تیسری چیز زبردست انویسٹمنٹ پالیسی بنانا جس سے سب اٹریکٹ ہو کے انویسٹمنٹ کریں, اور اس سے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں فائدہ اٹھاتا ہے. اور اگر یہ 3 بنیادی چیزیں وفاق کرے گا تو سب سے زیادہ فائدہ کراچی کے عوام کو ہوگا کہ یہ فائنینشل ہب ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ یہاں ہوگی, سب سے زیادہ جاب کریشن ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مہاجر کے نام پر نعرہ لگائیں اور سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے, ہمیں فخر ہے اور یہ دن منانا سب کے لیے قابل مسرت ہے. اور میری یہاں شرکت اسی وجہ سے ہے. مجھے جب کہا گیا تو میں بہت بزی تھا پورا دن, اور ابھی بھی کہیں جانا ہے, تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, یہ رجسٹر کروانے کے لیے آؤں گا کہ مہاجروں کو ضرور بڑھ چڑھ کے یہ دن منانا چاہیے, اپنے کلچر کی پہچان کرنی چاہیے, اپنی تاریخ کی پہچان کرنی چاہیے, اور پورے پاکستان کو بتانا چاہیے کہ ہماری سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس پاکستان بنانے میں, اور اس کو آگے لے کے جانے میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ سب سے پڑھا لکھا جو کوئی بھی قومیت تھی جب پاکستان بنے تو وہ مہاجر تھے, سول سروس میں, ملٹری میں, بزنسز میں.
اور اس کی وجہ سے پاکستان اٹھا تھا. تو وہ بیچ میں ایک سفر رک گیا تھا پچھلے 25-30 سال, اب وہ دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں, ہم اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, پی ایم ایل این کے, ہم یہ نہیں نعرہ لگاتے کہ جی مہاجر مظلوم ہے تو پھر ظالم پنجابی ہوگا, پختون ہوگا یا سندھی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور سب کو ٹھیک کرنے کے لیے وفاق کی سیاست کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے, اور اس میں کراچی کے عوام کی بہتری ہے, اس میں مہاجروں کی بہتری ہے, اس میں نوجوان مہاجروں کی بہتری ہے. تو زبردست کام کرتے رہے. مجھے فخر ہے کہ مہاجروں نے بڑی کنٹریبیوشن کیا, آئندہ بھی کریں گے, کیونکہ سب سے پڑھا لکھا شہر یہ ہے, فائنینشل ہب یہ ہے, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن یہاں سے ہو سکتی ہے. تو کراچی کی ریوائیول جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں صرف 2 منٹ لوں گا کہ یہی وجہ تھی 2013 میں, 2013 سے پہلے کا پاکستان سب کو, کراچی سب کو پتہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جو آپریشن کیا گیا تھا وہ بالکل ہم سلام پیش کرتے ہیں رینجرز اور فوج کو, لیکن وہ رینجرز اور فوج تو 2012 میں بھی تھی, 2010 میں بھی تھی, 2007 میں بھی تھی, 2002 میں بھی تھی, جب لاشیں ہر روز 25 لاشیں اٹھتی تھیں, بینک ڈکیتیاں ہوتی تھیں, بوری بند لاشیں ملتی تھیں, 10 منٹ کے نوٹس میں پورا شہر بند ہو جاتا تھا. تو فوج تو اس وقت بھی تھی, ہمیں فخر ہے فوج پر. لیکن فوج کس کا انتظار کر رہی تھی؟ وفاقی حکومت کے ایک ایسے فیصلے کا جس سے کراچی کی رونقیں واپس ہونا تھی. 2013 ستمبر میں ادھر گورنر ہاؤس میں میاں نواز شریف نے جب فیصلہ کیا, اناؤنس کیا, اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. اور اس میں سب سے بڑی بات, ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے 3 سال میں کراچی کو 2016 تک بالکل نارمل کر دیا تھا. بلکہ جب میں گورنر بنا ہوں تو پوری دنیا میں یہ کیس لے کے گیا کہ کراچی جو ہے لاہور کے مقابلے میں اور دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ پرامن ہے. اور وہ سٹیٹسٹکس سے ہم بتاتے تھے. ہم نے کراچی کو پرامن بنایا, اس کی کلچرل رونقیں بحال کی. ہم نے پی ایس ایل کا فائنل کروا دیا 2017 میں, جو 2013 میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک سفر کا آغاز کیا تھا کہ پہلے سب سے پہلے امن لانا ہے, اس کے بعد اکنامک ایکٹیویٹی, کلچرل ایکٹیویٹی, سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں اس حکومت کو اس وقت کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن جو مومنٹم تھا اگر وہ جاری رہتا تو میرا خیال ہے پاکستان اور کراچی بہت آگے نکلتا, اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کراچی کے عوام یعنی کہ مہاجروں کو ہوتا ہے. میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ سن 47 سے لے کے سن 85 تک وہ جو 38 سال تھے, کراچی سیکنڈ فاسٹسٹ سٹی ان دا ورلڈ تک گروتھ کے حساب سے. ہر سال 4 سے 5 لاکھ جابز کریٹ ہوتی تھیں. بہت بڑا جلوس ہے مہاجر جھنڈے لے کے. جی میں خوش آمدید کہتا ہوں عرفان فیروز صاحب کی قیادت میں. کرنگی سے ریلی کو قیادت کر رہے ہیں عرفان فیروز صاحب. آپ کو پنڈال میں اور بلدیہ ٹاؤن سے آئے ہیں, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ ایک ہم آواز ہو کے اس ملک کے وارث, اس ملک کے وارث, اس ملک کے وارث, پنجاب کے وارث, اس سندھ کے وارث, بلوچستان کے وارث, کے پی کے وارث, اس ملک کے وارث, اس شہر کے وارث, اس شہر کے وارث, سرحدوں کے وارث, کشمیر کے وارث, اس ملک کے وارث. نعرہ مہاجر. اچھا, تمام افراد سے درخواست ہے کہ سابق گورنر صاحب خطاب کرنا چاہ رہے ہیں, سب اپنی جگہوں پہ بیٹھیں, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے اور ڈسکس کیا جائے گا, دوسرے لوگ خطاب کریں گے. تمام حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور مہاجر ثقافت کا ظاہر کریں اور تنظیم, تمدن اور تہذیب کا مظاہرہ کریں. تمام آنے والوں سے گزارش ہے برائے مہربانی آپ تمام لوگ پلیز بیٹھ جائیں. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب بڑی اچھی اور پرموس گفتگو کر رہے تھے, تو آپ لوگ پلیز سب بیٹھ جائیں.
ये कोरंगी इंडस्ट्री से जो तमाम लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप ज़ुबैर साहब की बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी तो आप वो सुनिए और थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। ज़ुबैर साहब प्लीज़। एक तो मैं अपनी तकरीर तकरीबन ख़त्म कर चुका था, लेकिन जो जुलूस आया उनके लिए दोबारा से कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अपने प्लेटफॉर्म से एक तो हमें फ़ख्र है कि हम मुहाजिर हैं, और मुहाजिरों के जो हकूक़ है ना, सही हकूक़, वो दिला के हम रहेंगे। और ये पहले भी हम मुजाहरा कर चुके हैं, बगैर लिसानी फसादात कराए हुए, बगैर किसी दूसरे लिसानी ग्रुप के साथ लड़ाई किए हुए, पाकिस्तान की सियासत करते हुए महाजरों के हकूक़ दिलाएंगे। और वो उसका तरीका जो मैं पहले कह रहा था वो सिर्फ ये है कि अगर आप वफाक की सियासत करेंगे, इस्लामाबाद में बैठ के वो फैसले करेंगे जिससे जहाँ इन्वेस्टमेंट आती है उसी से जॉब क्रिएशन होगी, उसी से दाखिले होंगे यहाँ के बच्चों के, तो किसी के हकूक हम साथ खड़े में। मैं साबिक गवर्नर सिंध, PMLN का सीनियर लीडर, आपसे ये वादा करता हूँ इस तारीख पर, जो कि बड़ी बात है, यहाँ मुंतज़मीन ने जिसने भी ये ज़बरदस्त यहाँ मोहसिन कुरैशी, एहसन कुरैशी और दूसरे बहुत से लोग होंगे, लेकिन सबका हिस्सा है जो जहाँ लोग आए हैं, और मैंने सुना है बहुत से लोग आ रहे हैं। तो एक बार फिर इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि मुहाजिर नारा क्यों लगाया जा रहा है। ये हम कोई लिसानी सियासत नहीं करने जा रहे हैं। मुहाजिर जैसे लाहौर में पंजाबी फ़ख्र महसूस करते हैं पंजाबी कल्चर डे मनाने के लिए, जैसे पिंडी में महसूस करते हैं, जैसे पेशावर में पख्तून भाई हमारे करते हैं, कराची में मुहाजिर बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं। और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद मुहाजिर हूँ और हम आपके साथ हैं। लेकिन हम सिर्फ एक तफरीक करते हैं। मैं अपने MKO के भाइयों को यही कहता हूँ कि मुहाजिरों को अगर उनके हकूक़ दिलाने तो लिसानी सियासत करके हकूक़ नहीं दिलाए जा सकते। वो सियासत करके जो वफाक की सियासत है, जिसमें सबके दरमियान मोहब्बत पैदा होए, नफरतें ना पैदा हों। ये नहीं कि एक लड्डू हमें नहीं मिला और कोई और खा गया तो उसके पीछे भागें। और जो हमने तारीख से सबक हासिल किया सन 85 के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा जब मुहाजिर नारा लगा तो सबसे ज्यादा नुकसान मुहाजिरों का हुआ, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट जो आती थी वो आनी बंद हो गई, जो यहाँ बिजनेसेस थे वो यहाँ से भाग गए, तो यहाँ के नौजवानों के लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। पहले थी मुश्किलात, सन 85 से पहले भी थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला था शनाख्त का। और शनाख्त होती है जब आप फख्र से अपने ऐसे दिन मनाते हैं जिसमें आप मुहाजिर कल्चर डे मनाते हैं, अपनी शनाख्त बताते हैं, अपनी हिस्ट्री रिकॉल करते हैं और फख्र करते हैं, नौजवानों को बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी थी इस मुल्क को बनाने के लिए, और उसके लिए हमारे ऊपर फर्ज है कि इस सफर को हमने आगे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें थोड़ा सी तस्वीर करके आपको सुनाता हूँ और फिर पूरी गज़ल सुनाता हूँ। उसके बाद मैं छोटा को भी बुलाऊंगा, बल्कि मैं चाहूँ तो आप अगर इजहार करने का एक तरीका जो जदीद तरीके 9 पे रहे गामजन मगर हमने तरीके 9 पे